راولپنڈی شہر سے تعلق رکھنے والی ایک ماریا نامی لڑکی کی کہانی۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ سن 2013 کی بات ہے، میری شادی ہوئی۔ جس سے میری شادی ہوئی وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ یہ میری پسند کی شادی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے بہت پسند کرتے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے میری محبت مل گئی، لیکن شادی کے 1 مہینہ بعد ہی میرے سسرال والوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے میرے ماں باپ سے بھی ملنے جانے نہیں دیتے تھے۔ میری شادی شہر حیدرآباد میں ہوئی تھی اور راولپنڈی سے حیدرآباد کا سفر بہت زیادہ تھا۔ میں بہت پریشان رہنے لگی۔ مجھے کسی سے بھی ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ میری ساس مجھ پر حد سے زیادہ شک کرتی تھی اور میرا شوہر میری بات تک نہیں سنتا تھا۔ میرے گھر میں مجھے صرف ایک نوکرانی سمجھا جاتا تھا۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، لیکن میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ میرے سسرال والے مجھے بہت تانے دیتے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں مزید 2 سال تک انتظار کروں گا۔ اگر تم مجھے اولاد نہ دے سکی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں بہت روتی، اللہ سے دعائیں مانگتی کہ یا اللہ پاک مجھے اولاد دے دے۔ ایسے ہی جب 1 سال اور 4 مہینے گزرے، میری تقدیر کو مجھ پر رحم آ گیا۔ میں حاملہ ہو گئی۔ میں بہت خوش ہوئی کہ اب میں ماں بن جاؤں گی، اب میرا گھر بچ جائے گا۔ میرا شوہر بھی مجھ سے بہت خوش تھا۔ میں اپنی بہت حفاظت کرتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، میرے گھر اولاد ہوئی، لیکن وہ نہ لڑکا تھا نہ لڑکی۔ وہ خواجہ سرا تھا، لیکن تھا تو میری اولاد ہی نا۔ مجھے تو وہ حد سے زیادہ پیارا تھا، لیکن جب میرے شوہر کو پتا چلا تو میرے شوہر نے وہ بچہ مجھ سے چھین لیا۔ میں منتیں کرتی رہی، لیکن میرے شوہر نے میری ایک نہیں سنی اور وہ مجھ سے میرے بچے کو چھین کر لے گیا۔ 1 ہفتے بعد میں ہسپتال سے گھر آئی تو مجھے پتا چلا کہ میرے بچے کو میرے شوہر نے مار دیا ہے۔ میں بہت روئی، لیکن میرے شوہر نے مجھے بھی بہت مارا۔ میرے سسرال والے مجھے تانے دینے لگے، مجھے خواجہ سرا کی ماں بلانے لگے۔ پھر ایک دن میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور مجھے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے امی ابو کے گھر جا سکوں، اور نہ ہی میرے پاس موبائل تھا کہ میں کسی سے رابطہ کرتی۔ پھر کسی اللہ کے بندے نے میری مدد کی اور مجھے میری امی کے گھر چھوڑا۔ 5 دن بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میں بہت بیمار رہنے لگی، ایک بچے کا دکھ اور دوسرا طلاق کا۔ اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ اللہ نے مجھے جو اولاد دی تھی وہ اس کی اپنی مرضی تھی۔ خیر، طلاق کے 7 مہینے بعد میرا ایک اور رشتہ آ گیا۔ میرے امی ابو نے ہاں کر دی۔ کچھ ہی مہینوں میں میری شادی ہو گئی۔ شادی کے پہلے سال ہی اللہ نے میری گود ہری کر دی اور مجھے ایک چاند سا بیٹا عطا کیا، لیکن وہ بھی چند دن کا مہمان تھا۔ میں بہت روتی تھی، اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اے اللہ پاک میرے جگر کے ٹکڑے کو صحت دے، لیکن میرا بیٹا بہت بیمار ہو گیا اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ نے مجھے پھر سے بیٹا عطا کیا۔ مجھے اپنا شہزادہ بہت پیارا تھا۔ میرا شوہر بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ پھر ایک دن میرا شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گیا۔ بات تو اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن میرے دوسرے شوہر نے بھی مجھے طلاق دے دی۔ اب میں اپنی امی کے گھر رہتی ہوں۔ میرا بیٹا بھی میرے پاس ہے، لیکن لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں اور میرا اس معاشرے میں رہنا بے حد مشکل ہے۔ میں اس معاشرے سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا میں نے اپنی مرضی سے طلاق لی؟
میری پہلی اولاد خواجہ سرا تھی تو کیا یہ میری غلطی تھی؟ کیا میں نے اپنی مرضی سے اپنا نصیب بنایا تھا؟ کیوں مجھے جینے نہیں دیتے یہ لوگ؟ کیا طلاق یافتہ کو معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں نے آخرت میں اپنے رب کو منہ نہیں دکھانا؟ خدارا رحم کیجئے ان بیٹیوں پر، ان بہنوں پر۔ تقدیر پر کسی کا کوئی بس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہر بے اولاد عورت کو نیک اور صالح اولاد دے اور ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔